اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہی تھی کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، ان کا انٹرسٹ کیا ہے، کیا وہ آپ کے گھر کو اس طریقے سے چلا پائیں گی، کیا وہ دین کے قریب کتنی ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پھر شادی کرنی چاہیے. جبکہ اسی طرح ریسنٹ جو ہے وہ ایک پروگرام کے اندر پاکستان کی نامور اداکارہ ہیں کنول فاروق، ہوسٹ جب ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے شادی کے حوالے سے جب بات کرتے تو وہ کہتی ہے کہ میں شادی کے دن گھر سے ہی بھاگ گئی تھی. انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، تو کہتی ہے جی کہ میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی. ہمارے کارڈ جو ہیں وہ سب کچھ بھیجے جا چکے تھے، انتظامات مکمل تھے، اور ایک رات پہلے میں گھر سے بھاگ گئی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اس کا، اور یہ کافی اس کا بیان جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے. دونوں کی ہی غلطی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی بھی اور اس بچی کی بھی. ٹھیک ہے. اگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے کہا میں نے دل رکھنے کے لیے شاپنگ کروائی اور کارڈ ہو گئے اور پھر ایک رات پہلے میں بھاگ گئی، تو یہ تو بہت ہی بے وقوفی کی بات کی اس نے. اور پیرنٹس جو اس کو فورس کر رہے ہیں شادی کرنے کے لیے، ان کو تو پہلے ہی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. فورس کر کے کیسے شادی ہوتی؟ وہ نکاح نامہ ہی انویلڈ ہے. جب آپ فورس کر کے شادی کر رہے ہیں تو وہ جو ہاں کر رہی ہے آپ کی جبر کے انڈر کر رہی ہے تو وہ تو انویلڈ ہو گیا نا نکاح. نکاح تو ہے کہ آپ جبر کے بغیر آپ اپنی ول سے کہیں کہ ہاں میں اس شخص کو اپنا لائف پارٹنر مان رہی ہوں، اور پھر سگنیچرز ہوتے ہیں. تو اگر وہ مان ہی نہیں رہی تو ماں باپ تو انتہائی انہوں نے کم عقلی کا مظاہرہ کیا کہ اس کو فورس کر کے اس کی شادی کروا رہے ہیں. یہ تو بالکل غلط بات ہے. نکاح تو پھر اس میں نکاح کی تو ویلیو ہی ختم ہو گئی. اور اس بچی کو میں یہ کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کو اتنا رسوا کر کے تو تم بھاگی ہو تو تم بیوی پہلے ہی فیصلہ کر لو، پہلے ہی ان کو کلیئرلی بتا دو کہ اتنی ہمت تم میں ہونی چاہیے تھی. تم میں ایک رات پہلے بھاگنے کی ہمت تھی، تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم ان کے سامنے کھڑی ہو اور ان کو کہو جی میں نے نہیں کرنی، اوور مائی ڈیڈ باڈی میں نہیں کر سکتی یہ شادی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تم نے ہمت اپنی غلط جگہ پہ استعمال کی. بہت زیادہ کریج چاہیے ہوتی ہے یہ کرنے کے لیے جو اس بچی نے کی ہے. تو تم اس سے کم کریج استعمال کر کے کہہ دیتی، ان کو پیار سے بلا کے کہتی کہ میں پھر اس قسم کی اگر کوئی حرکت کر لوں گی تو پھر آپ لوگ تو رسوا ہو جائیں گے. انہوں نے اسی بات سے ہٹ جانا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نا جو بیک گراؤنڈ میں رورل ایریا میں کیا چلتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اگر بیٹیاں نہیں مان رہی تو والد لاتا اپنی پگ بیٹی کے قدموں میں پھینک دیتا ہے، کہتا ہے کہ پتر اے ہی ہن سب کچھ ہی، اگر اج پیو دی پگ دی مان نہیں رکھیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا، میں ختم ہو جاؤں گا. تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے تھوڑا سا بتا دیں، والدین کو بھی ایجوکیٹ کر دیں، لڑکیوں کو بھی. کیا وہ والد کی جو پگ ہے وہ پاؤں پہ گرنے سے اس کو شادی کے لیے ہاں کر لینی چاہیے؟ بچی کو چاہیے کہ بڑے احترام سے پگ اٹھائے اور دوبارہ اس کے سر پہ رکھ دے کہ ابا جی آپ کی پگ جو ہے وہ میرے پیروں میں نہیں، آپ کے سر پہ اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اتنا بڑا جو آپ نے کیا ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے جس کے لیے آپ اپنی پگ میرے پیروں میں رکھ رہے ہیں. اور یہ جو سالہ سال اور کئی 100 سالوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اس کو کبھی ختم ہونا چاہیے، فل سٹاپ ہونا چاہیے. اس کو پاس بٹھا لے اپنے باپ کو اور اس کو کہے کہ دین، ہم مسلمان ہیں، میرا دین اجازت دے رہا ہے کہ میں نہیں چاہتی یہاں شادی کرنا، آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے. اور بڑی محبت کے ساتھ اس کی پگ دوبارہ اس کے سر کے اوپر رکھ دے. یہ تو بلیک میلنگ ہے، یہ تو ایک لوور لیول کی بلیک میلنگ ہے. تو یہ کس طرح پگ سامنے رکھ دی اور فلاں کر دیا اور یہ کر دیا. دس از ویری بیڈ آن دا پارٹ آف دا پیرنٹس. اور وہ لڑکیاں جو اس بلیک میلنگ میں آ جاتی ہیں، ان کو تھوڑی سی اس وقت ہمت کر لیں تو ساری عمر وہ پریشانی سے بچ جائیں گی اور ساری عمر کڑنے سے اور ایک وہ زندگی گزارنے سے بچ جائیں گی جو وہ نہیں چاہتے. اچھا، ایک اور بھی میرے مائنڈ میں چیز آئی ہے کہ یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ کہیں پہ بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہوگی ہے، مطلب فیملی میں ہی ہوگی ہے، کزن کے ساتھ ہوگا، وہ کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. اب جب انہوں نے رشتہ بھیج دیا تو آگے سے ان کا جواب ہے کہ اگر چلیں ہم آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو آپ اپنی بہن کا رشتہ بھی ہمارے بچے کے ساتھ کر دیں. تو وہ دونوں کا جو اس کو پنجابی میں وٹا سٹا کہتے ہیں نا، وہ آج کل گاؤں کے اندر نا بڑا ٹرینڈ. اور میں نے ڈاکٹر صاحب ایسی بہت ہی اچھی پڑھی لکھی جو مطلب کہ بہت ہی شریف لڑکی جو ہے وہ اس کو گونگے بہرے کے ساتھ انہوں نے شادی کروا دی، جبکہ بھائی کی کیا ڈیمانڈ تھی کہ مجھے وہی لڑکی چاہیے. آج وہ بیچاری اتنی اذیت کے ساتھ زندگی گزاری. ایک تو وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو گونگے بہرے کے ساتھ شادی کروا دی، پھر وہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس اس کے ساتھ وہ تمام مطلب جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کے اوپر کیا پیغام دیں گی جو بھائیوں کے لیے بہنیں قربانی کا بکرا بن جاتی؟
یہ تو بڑے سالوں سے چل رہا ہے, صدیوں سے چل رہا ہے یہ وٹا سٹا, اور اس کی اتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا گارڈ ہے, وہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے, تو میرے ساتھ جا رہا تھا رستے میں, تو میں نے کہا کہ میں نے ایسے ہی پوچھا کہ تمہاری بیوی کا کیا حال ہے, بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی بچے تو میرے کوئی نہیں ہیں, 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی وہ ایکچولی وٹا سٹا تھا, میری بہن جو تھی وہ اس کے بھائی کے ساتھ شادی ہوگی اور میری بیوی, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ایسے کرتی ہے, لیکن وہ کانٹراسیپٹیو پلز کھاتی ہے اور حمل نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے, تو جب کہتا ہے میری ماں کو پتا چلا اور مجھے پتا چلا, تو ہم نے اپنی بہن کو بھی وہ پلز دے دی کہ تم بھی جا کے کھاؤ اور ان کا بھی بچہ نہ پیدا ہونے دو. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو دیکھو یہ کمپلیکیشنز ہیں وٹا سٹا کی. اور پھر جو میرا ڈرائیور ہے انہوں نے بھی وٹا سٹا کیا, یعنی گارڈ, ڈرائیور, یہ سارے وٹا سٹا کے وہ ہیں. اب وہ جو ڈرائیور کی بہن ہے وہ تو بہت خوش ہے اپنے خاوند کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب وہ جو میرے ڈرائیور کی بیوی ہے وہ فساد کی جڑ ہے, وہ نہ خود ٹکتی ہے اور ناراض ہو کے چلی جاتی ہے, اور اس کی بہن کو گھر بھیج دیتی ہے کہ بھائی کو فورس کرتی ہے کہ وہ خوش و خرم رہ رہے ہیں, اور وہ جا کے فساد پیدا کر کے کہتی ہے میں آئی ہوں تو اس کو بھی بھیج, وہ اس کو بھی بھیج دیتی ہے, 2 گھر اجڑ جاتے ہیں. تو یہ کبھی تو یہ رواج ٹوٹے. آپ کیا سمجھتی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے, نہیں, اتفاق سے ہو گیا, دونوں بہت اچھے ہیں, دونوں کولیبریٹ ہو رہا ہے معاملہ, تو وہ ایز اے رول, ایز اے وہ جو ہوتا ہے نا, کرتے کیوں ہیں تاکہ دونوں قابو میں رہیں. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے قابو میں رہیں. ہوتی ہے ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے, یہ پلے ہوتا ہے, یہ مینٹل پلے ہوتا ہے کہ اب یہ ہل نہیں سکتے, بیٹی ان کی ہمارے گھر ہے, ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہمارے گھر ہے, یہ ہل نہیں سکتے. تو یہ تو عجیب و غریب باتیں ہیں. بھائیوں کو کیا کہیں گے جو اپنی بہنوں کو قربانی کا بکرا بناتے اپنی پسند لینے کے لیے, جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آؤ تم تختے پہ چڑھ جاؤ؟ بھائی عورت کو وہی خود سمجھتے ہیں نا, بے مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ویلیو لیس چیز سمجھتے ہیں نا. اگر وہ بیوی کو سمجھ رہے ہیں تو وہ بیٹی بہنوں کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. تو بلی چڑھا دینا کسی چیز کے لیے, جائیداد کا حصہ نہ دینا, اور تو یہ تو جو انجسٹس ہے اس کے خلاف تو لڑکیوں کو ہی, اس کمیونٹی کی لڑکیوں کو ہی اٹھنا پڑے گا. تو اس لیے یہ اب پڑھے لکھے ہونے کا کوئی تو فائدہ ہو. تم پڑھی لکھی ہو اور باپ آ کے پگ رکھ دیتا ہے یا بھائی آ کے فورس کرتا ہے تو تم مان جاتی ہو. تو یہ تو سٹینڈ لینا پڑے گا, بولنا پڑے گا اپنے لیے. ٹھیک ہے, یو آر گوئنگ ٹو سے دس ایٹ دیٹ مومنٹ, اور می فرسٹ کا دھیان رکھیں کہ میں پہلے آتی ہوں اپنی نظروں میں. آئی ایم فرسٹ, میں اپنا جو میں چاہتی ہوں پہلے میں وہ کروں گی, باقی سب بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر آپ پوڈ کاسٹ میں کوئی واقعات سناتی ہیں تو وہ بڑے دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں, اور پھر اس سے سوسائٹی میں یہ ایک میسیج بھی جاتا ہے, لوگ اس سے اویئر بھی ہوتی ہیں. پھر آپ کی باتوں کو بہت سی خواتین, مجھے میسیج آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہم بیانات سنتے ہیں اور بڑی ہم اپنی زندگی میں چینجنگ, اور پھر ہم کیئرفل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی ہمیں ایک واقعہ سنا دے آخر میں. واقعات تو اتنے بے زیادہ ہیں روز کی پریکٹس میں کہ بتانا شروع, کچھ ایسے واقعات ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی آپ کو, اتنے دل دہلا دینے والے واقعات ہیں. ابھی میں آپ کو آف دا ریکارڈ آپ کو جو میں سنا رہی تھی, وہ تو اتنا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ یہ ہوا ہے. بہرحال ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بچی کی شادی ہوئی 14 سال کی عمر, ماں باپ فوت ہو گئے تھے, چچا نے شادی کر دی کہ جی میری ذمہ داری ختم ہو جائے. 13 سال کی تھی, 14 سال, 15 سال, 16 سال, 17 سال. 17 سال کی عمر میں 4 بچے اس کے ہو گئے. اب وہ غریب لوگ بھی تھے. ساس لے گئی ایک کلینک پہ, اس نے کہا جی ادا سب کچھ کر دیو, کوئی بچہ نہیں انہوں ہونا چاہیے. کوئی پل شل بھی دی ہوں گی, نہیں اثر کی ہیں. وہ ساس بھی تنگ آئی بھی تھی کہ غربت اتنی ہے اور ہر سال ایک بچہ آ جاتا ہے. اس کو ایک چھوٹے موٹے کلینک پہ لے گئی. وہ چھوٹے موٹے کلینک نے ایک کچے پکے سرجن کو بلایا, اور وہ سرجن تھا, او ٹی اے تھا, ڈسپینسر تھا, کون تھا, اس نے اووریز, یوٹرس, ہر چیز اس بچی کی نکال دی.
اب کیا ہوا کہ جب اووریز نکل گئی تو ایسٹروجن ختم ہو گئی, ایسٹروجن ختم ہو گئی تو بڑھاپا طاری ہونے لگ پڑا, بڑھاپے میں اس کی شکل بوڑھوں جیسی ہو گئی, اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگ پڑیں, رات کو اس کو نیند نہیں آتی تھی, خاوند کے پاس وہ جاتی نہیں تھی, اور رات کو چیخیں مار کے جب اس کو گرمی لگتی تھی سردیوں میں بھی, یہ ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں بالکل ایسے, تو وہ باہر نکل جاتی تھی رضائی اتار کے, اور چیخیں, سیویئر ڈپریشن میں بھی چلی گئی. تو ساس نے کہا کہ یہ تو مطلب اس کو تو جن چمٹ گئے, وہ لا کے اس کو کوئی دھونیاں دینی, اس کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا, اس کو پیروں فقیروں کے پاس لے گئے, سارا کچھ. اب کیا ہوا کہ پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ, نیک بندہ اس کو میرے پاس لے آیا. اس کو میں نے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پہ ڈالا, اس کو ریوائیو کیا. وہ جب 2 سال بعد میرے پاس آئی تو وہ ایک پیاری سی لڑکی لگ رہی تھی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہی میں نے اس نرس کو کال کیا, بڑی محبت سے میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ ہوا ہے, تمہارا جو بھی تم سرجن بلاتی ہو اس نے یہ سارا کچھ نکال دیا اور اس کے یہ کانسیکوینسز ہوئے ہیں. دیکھو تم اگر بچے پیدا کر رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو تو انلیگل کام نہ کرو. بڑی محبت سے میں نے اس کو سمجھایا, اس پہ اثر ہوا نہیں ہوا یہ تو ہے, لیکن میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہمیشہ, اور کبھی بھی اووریز نہیں نکالنی بچی کی. تو 17 سال کی عمر پہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اور وہ بیچاری, آپ کبھی اس کو دیکھتے, میں نے ایک پکچر اس کی کھینچی ہوئی ہے کہ اڑے ہوئے بال, جھریاں پڑی ہوئی, ہڈیاں ٹوٹی ہوئی, اور ڈپریشن کا شکار, اور رو رو کے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی, اور سلیپ لیس نائٹس, اور اس طرح کر کے اس کا برا حال ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس پیغام یہی ہے, میلز کے لیے خاص پیغام ہے کہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کاغذ پینسل لیں اور اپنی ریکوائرمنٹ کو جوٹ ڈاؤن کریں, بلیک اینڈ وائٹ میں لکھیں کہ آپ کو اپنی شریک حیات میں کیا کیا چیزیں چاہیے, اور پھر لکھیں مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے اس میں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو ایک اپروپریٹ شریک حیات اگر ملے. ایک آدھی چیز کو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, آپ اس کی پرائیورٹی کے حساب سے لکھیں کہ اوپر کی 4 چیزیں تو میں کمپرومائز نہیں کروں گا, باقی چیزوں میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو اپنی پرائیورٹیز کو ڈیفائن کریں اپنی شریک حیات ڈھونڈنے سے.